آج 30 جنوری 2026 سلسلہ درس قرآن کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 سے ہی آگے کی طرف لے کر چلیں گے۔ پچھلے سیشن کے اندر آیت نمبر 221 کے بارے میں کچھ نکات آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے تھے۔ وہ نکات میں نے بیان کر کے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو آیات یہاں سے شروع ہوئی ہیں جس میں نکاح کا لفظ آیا ہے، تو اس کے اوپر اگرچہ ہمیں تھوڑا سا وقت لگ جائے، لیکن اس کے بنیادی معنی کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کا جو مقصد ہے، ان آیات کے اندر جو منشا ہے، ہم اس تک پہنچنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات ذہن میں یہ رکھنی ہوگی، جو ہمارے ذہنوں میں مروجہ نظریہ اس کے بارے میں پایا جاتا ہے کہ نکاح اور طلاق، تو ایک بار پھر سن لیجئے، قرآن کا وہ موضوع ہے ہی نہیں کہ جس میں مرد اور عورت کے باہمی تعلق کو بیان کیا جائے، ان کو بحث کا موضوع بنایا جائے۔ اس کی بحث کا موضوع ہے انسانیت، وہ انہی سے کلام کرتا ہے۔ انسانوں کے اندر کچھ کردار قوت والے ہوتے ہیں، صلاحیتوں والے ہوتے ہیں، اور کچھ کردار ہوتے ہیں جن میں کمزوری پائی جاتی ہے۔ تو جو کردار قرآن کے اندر مؤنث کے صیغوں سے بیان کیے گئے ہیں، وہ کردار وہ ہیں کہ جن میں کسی بھی اعتبار سے کوئی کمزوری پائی جائے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا۔ میں اس پر پہلے بھی حوالے بیان کر چکا ہوں قرآن سے۔ جب قرآن میں ایک جگہ آیا تھا کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، جب کبھی بھی کوئی امت، اب امت کا لفظ تو مؤنث ہے نا، جب کبھی بھی کوئی امت داخل ہوتی ہے کس میں؟ آگ میں۔ فی النار کے الفاظ پہلے ہی آ چکے ہیں اس آیت سے پہلے، اس جملے سے پہلے۔ لعنت اختہا، اپنے اخت کو لعنت کرتی ہے۔ یہاں پر اخت آیا ہے جو اخن کا مؤنث ہے۔ کبھی بھی کسی نے بھی یہاں پر یہ ترجمہ نہیں کیا کہ اپنی بہن پہ لعنت کرتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مؤنث کے صیغے قرآن جو بیان کر رہا ہے، اور ہمارے ہاں عام بول چال کے اندر وہ صیغے رشتوں کے لیے، نسبتوں کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ قرآن نسبتوں کے لیے بیان نہیں کرتا، بلکہ ان کے صفات کو واضح کر رہا ہوتا ہے، ان کا تعلق بیان کر رہا ہوتا ہے۔ جہاں بھی مؤنث کے صیغے آئے ہیں، چاہے وہ امرأۃن آیا ہے، وامرأتہ حمالۃ الحطب آیا ہے، چاہے نساء آیا ہے، چاہے اخت آیا ہے، یہ سارے الفاظ جو آئے ہیں یہ جماعتوں کی طرف اشارے ہیں، ان کے ساتھیوں کی طرف اشارے ہیں۔ اب چاہے ان کے اندر کسی بھی اعتبار سے کمزوری پائی جائے، قرآن ان کو اسی طرز پہ بیان کرتا ہے۔ لعنت اختہا، آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی بھی اس کا ترجمہ بہن نہیں کرے گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ جو تمہید میں باندھ رہا ہوں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے جو الفاظ آئے ہیں ان کو آپ ذہن نشین رکھیں کہ اسی طرز پر ہمیں آگے کی طرف لے کر چلنا ہے۔ آیت شروع ہوئی تھی وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، نکاح کا لفظ آیا تھا۔ نکاح کا لفظ کا معنی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا، جمع کر دینا، گھل مل جانا، اس طرح گھل جانا جس طرح نگاہ میں، آنکھوں میں نیند گھل جاتی ہے۔ نکاح المطر الارض، جب میں نے کہا تھا کہ نکاح جب مطر کے ساتھ آیا ہے تو بارش کی بوندوں کا زمین کے بالائی حصے سے گزرتے ہوئے اندر تک اس کی نمی تک جذب ہو جانا، اس وقت نکاح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح شامل ہو جانا، اس طرح گھل مل جانا۔ شادی کے لیے، میرج کے لیے جو نکاح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ اس وجہ سے ہی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ پرائمری میننگ نہیں ہے، یہ اس کی بہت دور کی میننگ ہے۔ تو میں کیوں اس کو موضوع بحث بناؤں، میں کیوں وہ معنی کروں جو اس کی بنیادی معنی کے اندر شامل ہی نہیں ہے
کیوں میں سیاق و سباق سے ہٹ کر نکاح کا معنی شادی کروں؟ وہ موضوع ہی نہیں ہے قرآن کا۔ لاسٹ سیشن کے اندر بھی میں نے کچھ آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ میں لاکھ یہاں پر نکاح اور طلاق کے موضوع کو بیان کرتا ہوں، سننے والے پھر بھی مجھ سے سوال یہ کرتے ہیں کہ بھائی نکاح کے اور طلاق کے احکام آپ قرآن سے بیان کر دیے۔ نہیں ہیں، وہ جو آپ سمجھ رہے ہیں قرآن کا موضوع، وہ موضوع آپ کا معاشرے کا مسئلہ ہے، اس کو معاشرے کے حساب سے ہی آپ ٹیکل کریں گے، سولو کریں گے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسانیت۔ جو آپ کی شادی کے، طلاق کے، جدائی کے مسئلے ہیں، یہ جس طرح سے رائج ہیں آپ اس کے اسی طرح سے لے کر چلے جائیے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نکاح و طلاق یہ وہی ہے جو ہمارے ہاں میرج اور ڈائیورس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو میں نے کیا کہا تھا کہ اسلام پیش کرنے والے، اس کی تاریخ بیان کرنے والے یہی بیان کرتے آئے ہیں کہ اسلام کے، قرآن کے نازل ہونے کے بعد جن کے نکاح پہلے سے موجود تھے ان کے نکاح کو ختم نہیں کیا گیا۔ آج بھی اگر آپ کسی کو اپنے مروجہ مذہب میں داخل کرتے ہیں، آپ اس سے کہتے ہیں کلمہ پڑھو، اسلام میں آئے ہو تو نام چینج کرو، کبھی آپ اس کے نکاح کا ختم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کوئی فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کا نکاح ختم ہو چکا ہے؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہیں نہ چاہیں تسلیم کرتے ہی ہیں کہ نکاح معاشرے کی ایک رسم ہے، معاشرے میں جس طریقے سے رائج ہے اس طریقے سے فالو کر لیجئے، بس وہ نکاح کہلائے گا، وہ شادی کہلائے گی۔ جس طرح سے طلاق کا معاملہ ہے اس کو طلاق کو ویسے ہی آپ ادا کر دیجئے، وہ طلاق شمار کی جائے گی۔ اس کے لیے اتنا بڑا پروٹوکول اس کو لازم سمجھنا کہ ولیمہ ہوگا تو ہوگا ہی، اس کے بغیر نکاح شمار نہیں کیا جائے گا، شادی نہیں ہوگی بلکہ یہ حرام کاری ہو جائے گی، یہ قرآن کا، اسلام کا موضوع شروع سے ہی نہیں رہا۔ ابتدا سے آخر تک آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ نکاح جو ہمارے ہاں استعمال کرتے ہیں مروجہ، جس میں شادی کو ہم بیان کرتے ہیں، عورت و مرد کا تعلق، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ جسمانی دیگر ضروریات ہوتی ہیں۔ مجھے اگر بھوک لگتی ہے تو میں کھانا کھاؤں گا یا اس کے لیے بہت بڑا پروٹوکول کروں گا، اس کے لیے ڈھولک پہ تھاپ لگاؤں گا یا اس کے لیے ڈانس کروں گا، ناچوں گا، گاؤں گا، پورے زمانے کو بلاؤں گا کہ آؤ میں کھانا کھا رہا ہوں؟ مجھے اگر نیند آئے گی تو میں سو جاؤں گا یا پورے معاشرے میں تماشے کرتا پھروں گا۔ لیکن ایسے ہی ایک جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اتنا بڑا تماشا کیا جاتا ہے، اتنا بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے، اتنا بڑا لوگوں کے سامنے سینیریو بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت پہاڑ نما چیز ہے جس کو سر کرنا ہے، جبکہ وہ کیا تھی؟ جسم کی ضرورت تھی۔ جسم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم داخل کیا ہے، ہر جاندار کے اندر یہ معاملہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن کبھی کسی جاندار کے بارے میں آپ نے دیکھا کسی اور جاندار کے بارے میں انسان کے علاوہ کہ وہ اس طرح پروٹوکول کرتے ہوں؟ اس کو ہمارے ہاں اخلاقی معیار قرار دیا جاتا ہے۔ پھر اس وقت اخلاقی معیار کہاں چلا جاتا ہے جب لڑکا اور لڑکی گورنمنٹ کی، حکومت کی، ریاست کی سربراہی کے اندر وہی کام جاتے ہیں جج کے سامنے اور ایجاب و قبول کر کے وہ معاملے کو سولو کر لیتے ہیں، سب اس کو نکاح ہی تسلیم کرتے ہیں۔ حکومت کی سرپرستی ہوتی ہے، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ جو چیلنج کرنے کا دعوے دار ہوگا اس کو بھی گورنمنٹ اٹھا کے جیل کے اندر، تھانے کے اندر بند کر دیتی ہے۔ تو اتنا بڑا پروٹوکول کرنا یہ ایک معاشرے کی رسم بن چکی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس رسم کی وجہ سے کتنی لڑکیاں، کتنی عورتیں اس ضرورت کو پورا کرنے سے اپنے گھر ہی بیٹھی ہیں۔ کتنے لڑکے ایسے ہیں کہ جن کی عمریں نکل جاتی ہیں، 40 45 سال ہو جاتے ہیں، وہ اسی لیے اس ضرورت کو پورا نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اتنا بڑا تماشا کرنا پڑے گا اگر یہ ضرورت پوری کرنی ہے، اگر اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔
تو یہ اتنا بڑا پروٹوکول دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہمارا اخلاقی معیار، ہمارا جمالاتی معیار، ہماری جو ویلیوز ہیں وہ ہیں کیا؟ اپنی خود ساختہ بنائی ہوئی ہیں. 400 لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا میں جب مجھے اپنی اس جسمانی ضرورت کو پورا کرنا ہوگا، جب میں لوگوں کے نزدیک میں جائز قرار پاؤں گا کہ ہاں میں نے صحیح طریقے سے یہ کام ادا کیا ہے یا نہیں کیا. بھائی کیوں؟ اور جو ظالم لوگ ہیں وہ اس کو دین کے نام سے منسوب کر کے روایات بیان کر کے کہتے ہیں کہ نہیں ایسا بھی کرو، ولیمہ بھی کرو. اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤ گے تو تمہارا یہ تعلق بنانا، تمہارے جسمانی ضرورت کو پورا کرنا، یہ اب حلال قرار پائے گا. اگر تم نے اتنے لوگوں کے معاملات کو سولو نہیں کیا، اتنے لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا، تو یہ جائز قرار نہیں پائے گا. یہ باقاعدہ میں نے فتاویٰ سنے ہیں لوگوں سے. ولیمے کو تو واجب قرار دیتے نا. میں تو واجب کا بھی لوگوں سے سنا ہے کہ واجب ہے ولیمہ کرنا. کچھ کرو نہ کرو ولیمہ ضرور کرو. یہ بخاری کی روایت کے اندر بھی میں نے الفاظ پڑھے ہیں، اولیم کے الفاظ ہیں، اولیمو کے الفاظ آئے ہیں، ولیمہ کرو. پھر وہ ہیں کہ وہ ولیمہ سب سے بہترین ہے جس میں غریب لوگ آتے ہوں، جس میں کھانے والے نہ آتے ہوں، پیسے والے لوگ، وہ سب سے بہترین ہے. تو آپ اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ اس کو اتنا زیادہ بڑا بنا دینا کہ انسان کی پوری عمر گزر جاتی ہے اپنی لڑکیوں کی شادی کرنے میں. کبھی جائزہ تو لیجئے ان چیزوں کا. اگر کسی کے گھر پہ 4 لڑکیاں ہیں تو باپ تو اسی میں پورا ہو جاتا ہے کہ مجھے ان کے شادی کا معاملہ کس طرح نبھانا پڑے گا. یہاں سے ادھار لے رہا ہے، وہاں سے معاملات کر رہا ہے. ہر بندہ تو بہت زیادہ پیسے والا نہیں ہوتا نا، وہ کس طرح سے اس کو پورا کرے گا. یہ غلطی کس کی؟ معاشرے کی غلطی ہے ہمارے. ہم نے 400 لوگوں کو دکھانے کے لیے، خاندان میں اپنی ناک کو اونچا کرنے کے لیے، رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے اس کو اپنے اوپر بوجھ بنا کے لاد رکھا ہے اور کیے جا رہے ہیں. پوری زندگی اسی میں نکل گئی. اور تھا کیا؟ جسم کی ایک ضرورت ہی اس کو پورا کرنا تھا، اور میں نے اس کے لیے اتنا شاہانہ معاملات کو انجام دینے کے لیے پروٹوکول دیا ہوا ہے کہ لڑکا بھی اپنی عمر کو ضائع کیا جا رہا ہے اور لڑکی بھی اپنی عمر کو ضائع کیے جا رہی ہے. ایک لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے لڑکا پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، جتن کر رہا ہے کہ مجھے ڈاکٹر بھی بننا ہے، انجینئر بھی بننا ہے، جب جا کے مجھے کوئی لڑکی دے گا اپنی نکاح ہوگا. جبکہ ضرورت دونوں کی تھی. بس کیا ہے کہ معاشرے کی زنجیروں میں قید ہوئے ہیں، کسی طرح اپنے اس تعلق کو حلال ثابت کرنے کی کوششوں میں جتے ہوئے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ ضرورت ہی نہیں ہے. کسی کے سامنے بات کر لو تو وہ ایسے گھورے گا، اس طرح دیکھے گا گویا کہ اس نے کوئی ایسا معاملہ سر انجام دے دیا ہے کہ یہ مجرم اب معاشرے کی نظروں میں گردانا جا رہا ہے کہ مجرم ہے، اس نے ایسی بات ہی کیوں کر لی ہے، اس نے کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لی ہے، مطلب یہ بد کردار ہے. بد کردار کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب میں اگر اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے میں کسی کھانے کی طرف دیکھتا ہوں تو کیا میں بد کردار گمان کیا جاؤں گا؟ اور صرف مرد کی ہی نگاہوں کو اس سے منسوخ کیا جاتا ہے. ضرورت دونوں کی ہے. مطلب اگر کوئی کسی عورت کی طرف دیکھتا ہے یا کوئی عورت کسی مرد کی طرف دیکھتی ہے تو حرام کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا یہ ایک دوسرے کے لیے بنائے نہیں گئے ہیں؟ اگر یہ ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہیں تو ان کا ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہونا، جاذبیت کو محسوس کرنا، یہ غلط کیوں ہے؟ یہ آپ خود سے سوچیں، خود سے سوال کریں کہ غلط کیوں ہو سکتا ہے یہ، جبکہ دونوں کی ضرورت تھی. آپ تو خود بیان کرتے ہیں کہ مرد و عورت کا جوڑا، آدم اور حوا کا جوڑا بنایا گیا. وہ میں نے تو قصہ خواہوں کو یہ بھی سنا ہے کہ آدم کو جب اللہ نے اکیلا گمان کیا کہ اکیلا ہے تو اس کے سکون کے لیے حوا کو پیدا فرمایا. آپ کے بیان کردہ کے مطابق تو مرد اور عورت کا باہم
باہم مل جانا یہ ایک دوسرے کو سکون دینے کا باعث ہے، تو پھر ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن یہ ناجائز قرار کیوں دیا جاتا ہے مذہب کے اندر؟ میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں۔ ہمارے ہاں وہ کچھ آیات پیش کر دیتے ہیں، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہہ دیجئے مومنین کو کہ وہ اپنے فروج کی حفاظت کریں۔ کہتے ہیں فروج کا مطلب ہوتا ہے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یغضوا ابصارہم، اپنی بصارتوں کو پس کر لیجئے۔ اور یہاں سے وہ نقطہ نکال کے ہمارے جو ترجمہ کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے ترجمہ کر دیا کہ بھائی آپ جو ہے نا اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی بصارتوں کو پس رکھیں۔ نہ تو فروج کا مطلب شرمگاہیں ہوتا ہے۔ سورہ قاف کے اندر آپ جا کے پڑھیں ما لہا من فروج، وہاں پر الفاظ آئے ہیں۔ کسی نے ترجمہ یہ نہیں کیا کہ اس میں اس کے لیے نہیں ہے کوئی شرمگاہیں، کہیں ترجمہ نہیں ہوا اس کے اندر۔ کائنات کی تخلیق کی بات چل رہی تھی، وہاں ذکر ہے ما لہا من فروج، وہی فروج ہے والذین هم لفروجہم حافظون، وہی فروج وہاں پر آیا ہے۔ وہاں ترجمہ کرتے ہیں کوئی شگاف تمہیں اس کائنات کے اندر، کوئی عیب تمہیں اس کائنات کی بناوٹ کے اندر نہیں نظر آئے گا۔ اور جب یہ والذین هم لفروجہم حافظون کا ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ شرمگاہوں کے لیے حفاظت کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہاں شرمگاہیں کیوں نہیں تھی پھر ما لہا من فروج میں؟ وہاں بھی تو فروج پورا کا پورا وہی ورڈ آیا تھا۔ یغضوا ابصارہم کو ترجمہ کر دیتے ہیں کہ یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ میں اگر اس ترجمے کے مطابق بھی لوں تو مطلب ہوگا اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم آ رہا ہے۔ تو قرآن اتنے بڑا کلام، انسانیت کا کلام، وہ اتنی معمولی باتوں کو کیوں بیان کرے گا کہ نگاہوں کو نیچے رکھو، مرد اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں؟ پھر جاذبیت کو پیدا کیوں فرمایا اس نے، ایک دوسرے کے اندر اٹریکشن پیدا کیوں کی ہے؟ مطلب وہ اس کے وجود کا حصہ بنایا کیوں ہے اس چیز کو؟ اس کا سکون قرار ہی کیوں دیا ہے؟ آپ کے مطابق تو سکون کہا ہے نا کہ سکون تھا، سکون حاصل کرنے کے لیے کیوں قرار دیا ہے؟ پھر جاذبیت رکھنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ ایک تو جاذبیت بھی دی ہے، اٹریکشن بھی دی ہے، دونوں کے ملنے سے تکمیل بھی قرار دیتے ہیں آپ لوگ۔ ازواج کا لفظ بھی آپ مرد اور عورتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ زوج تو کہتے ہی دو ایسی چیزوں کو ہیں کہ جن کے ملنے سے ہی تکمیل ہو، ایک کے بغیر دوسرا مکمل ہی نہ ہو سکے۔ تو اگر وہ شخص اپنی تکمیل چاہنے کے لیے کسی کی طرف دیکھتا ہے، اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، غلط کیوں ہوگا؟ اور اسی طریقے سے اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کی طرف دیکھ کر اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہے، اپنی طلب، اپنی خواہش کا اظہار کرتی ہے، اپنی تکمیل چاہتی ہے، تو غلط کیوں ہوگا؟ یہ دونوں مجھے متضاد لگتے ہیں، آپ بھی جائزہ لے لیجئے۔ ایک طرف یہ رویہ جو مذہب کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے، جس کو اخلاقی معیار کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور دوسرا یہ رویہ جو قرآن کی آیات کو اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ دونوں کا جائزہ لے لیجئے، کتنا اس کے اندر تضاد آپ کو مل جائے گا۔ آپ بس اس بات کو یاد رکھیے، جو ہمارے ہاں رسم و رواج کی روشنی میں شادی کا ایک معاملہ کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے کئی گھر، کئی لوگ، کئی عورتیں، کئی مرد اپنی تکمیل نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو وہ سب کا سب رسم و رواج کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے، قرآن کا جو موضوع تھا، قرآن کا مقصد و منشا تھا، وہ کیا تھا مقصد قرآن کا؟ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان پر جو بوجھ ہیں ان کو اتار دے، اور جو بیڑیاں ان کے اوپر لدی ہوئی ہیں، جن میں وہ جکڑے ہوئے ہیں، ان کو وہ اٹھا کے دوسرے الگ کر دے۔ یہ قرآن کا، اسلام کا پیغام تھا۔ تو کیا یہ بوجھ اور بیڑیاں نہیں ہیں کہ میں بہت شاہانہ پروٹوکول دوں گا، اس کے بعد میں اس کام کو انجام دوں گا جو میرے جسم کی ضرورت تھی؟
مطلب میں اپنے جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے 400-500 بندوں کو کھانا کرنے کے بعد اب اس مرحلے کو پورا کروں گا جو بہت آسانی سے پورا ہو سکتا تھا۔ بہرحال تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، یہ تو ضمنی باتیں آئی ہیں، میں ساتھ ساتھ آپ کو بیان کرتا جا رہا ہوں نصیحت کی غرض سے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، نکاح کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ مل جانا، جڑ جانا۔ یہاں پر تنکیحو آیا ہے اور موضوع جو چل رہا ہے سیاق و سباق کے اعتبار سے وہ یہ تھا کہ جو فساد کرنے والے لوگ ہیں، فساد کرنے والے لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ پورا سینیریو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرکات کا لفظ آیا ہے، پہلی بات ذہن میں رکھ لیجئے جو اس کو آیت کو شادی کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور بھائی آپ کیا بتانا چاہتے ہو کہ نکاح کرنے کا حق صرف مرد کو حاصل ہے؟ کہ نکاح تم مرد نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے، یہ حق صرف مردوں کو حاصل کیوں ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ عورت کی مرضی کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا، شادی ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو اس کا مطلب اس سے بھی تو حق حاصل ہے نا۔ تو پھر قرآن صرف خطاب مردوں سے ہی کیوں کرے گا؟ تنکیحو کیوں کہے گا مردوں سے؟ اور مشرکات کو یہاں پر بیان کرے گا بطور آبجیکٹ ہی کیوں بیان کرے گا؟ مطلب یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ ان کو نکاح کے ساتھ خطاب کیا جاتا اور مردوں کو آبجیکٹ بنا دیا جاتا۔ وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ تو آپ خود سے تقسیم کر رہے ہیں کہ قرآن صرف مردوں سے خطاب کرتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے خدا ایک کوئی مرد ہے جو مردوں سے بات کر رہا ہے، عورتوں کے بارے میں ان کو احکام دے رہا ہے کہ تمہیں عورتوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ خدا مرد نہیں ہے، وہ خالق ہے مرد و عورت کا۔ اس نے تخلیق کیا ہے، اس کے بعد موازنہ ہوا ہے کہ یہ مرد ہوگا، اس کو عورت کہا جائے گا، اس کی تخلیق کے بعد، نہ کہ وہ خود اس درجے پر فائز کر دیا جائے کہ آپ اس کو مرد سمجھنا شروع کر دیں۔ وہ کیوں مردوں سے بات کرے گا؟ خالی کہ مرد تم نکاح کر لو مشرکات سے۔ وہ یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ عورتیں تم لوگ نکاح کر لو مردوں سے؟ مردوں کو آبجیکٹ نہیں بناتا کبھی وہ۔ یہ غلط ترجمہ ہے جس کی ترجمانی کر کے ہم نے قرآن کے معیار کو بہت سطحی کر دیا ہے۔ مشرکات میں نے پہلے ہی اس بیان کے شروع میں کہہ دیا تھا کہ مؤنث کے صیغے عربی زبان کے اندر بھی امتن کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں آپ؟ مؤنث کا لفظ ہے، جماعت کے لیے استعمال کرتے ہیں امت۔ جو حوالہ میں نے پیش کیا تھا آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ تو مؤنث کے صیغے قرآن استعمال کر رہا ہوتا ہے یہ کسی کی کمزوری کو بیان کرنے کے لیے۔ یہاں پر مشرکات آیا ہے، مشرک تو ہم جانتے ہیں، ہم نے پڑھ لیا ہے مشرک پہلے بھی کہ مشرک کیا ہے، وہ جو انتشار کی راہ کو اپنا رہا ہے جس کو قرآن اوپر بھی بیان کرتا آ رہا ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے کہ ہر لفظ کے اندر چاہے مفسد ہو، مشرک ہو، ظالم ہو، اس میں ایک کردار نمایاں کرنا مقصد ہوتا ہے قرآن کا۔ بات وہی ہوتی ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو انتشار کی راہ اپنا رہے ہیں۔ کہیں کوئی کردار جو ہے کسی کے حقوق کو سلب کر رہا ہے تو اس کو ظالم کہہ دیا، کہیں کوئی سیدھے معاملے کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو مفسد کہہ دیا، کہیں پر کوئی قانون کے مقابلے میں اپنے قانون کو بالا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو مشرک قرار دے دیا۔ تو یہ کردار ہیں مختلف، ہے وہی چیز کہ وہ لوگ معاشرے میں ڈس انٹیگریشن پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ انسانیت کسی طرح بکھری رہے۔ اور یہاں پر مشرکات جب مؤنث کا استعمال ہوا ہے تو ایسی جماعت ان کا لفظی مؤنث ہے عربی زبان کے اندر، امت ان کا لفظی مؤنث ہے عربی زبان کے اندر۔ امت تو آپ استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی اور عربی زبان کے اندر بھی، تو ان کے ساتھ کیا آئے گا؟ جو میں نے آیت پڑھی تھی کلما دخلت امت دخلت، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی کا۔ لعنت یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اختہا ہا کی ضمیر مؤنث ہے، امت کے ساتھ مؤنث کا لفظ آئے گا۔ آپ بتائیے مجھے کب امت کا لفظ آپ کے سامنے آتا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کی جماعت کی بات ہو رہی ہے؟ مؤنث کا صیغہ ہے، کبھی نہیں سمجھتے، کیونکہ آپ کو یہ پڑھا دیا گیا ہے کہ امت کا لفظ آئے گا تو آپ سے مؤنث مت سمجھنا، لیکن آپ کو یہ بھی پڑھا دیا گیا کہ مشرکات جب آئے گا تو مؤنث ہی سمجھنا، عورتیں سمجھنا، نساء کا لفظ آئے گا تو عورتیں ہی سمجھنا۔ تو اس لیے آپ سمجھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو آج سے یہ پڑھا دیا جائے کہ مشرکات نساء امتن امرأتن جو قرآن کے اندر آیا ہے اس کو آپ عورت مت سمجھنا،
اگر آپ یہ سنتے رہیں گے آپ اس کو بالکل نارمل سمجھنا شروع کر دیں گے. پھر آپ جب بھی اس ترجمہ کریں گے آپ سمجھ جائیں گے یہاں پر جماعت مراد ہے. اور جماعت کے اندر پھر جو کردار ہوں گے اس لفظ کے اندر وہ آپ کردار دیکھ لیجئے. مشرک کے اندر کیا کردار ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنے قانون کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے, قانون کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کرتا ہے, وہ مشرک ہے. اور جب یہاں مشرکات آیا تو ایسی جماعتیں ان کے ساتھ ہرگز بھی آپ معاہدہ نہ کریں, شامل نہ ہوں, حتیٰ یؤمننا, یہاں تک کہ وہ خود بھی امن کے علم بردار بن جائیں. دیکھ لیجئے مشرکات کے مقابلے میں یؤمن آ گیا, ایمان کا مطلب امن پرووائڈ کرنا, محفوظ کر دینا, بے خوف کر دینا. تو مشرک کا مطلب کیا ہوا؟ خوف کو پیدا کرنا, امن کو پارا کر دینا. جب تک وہ امن کے علم بردار نہیں بنتے ہیں آپ ان کے ساتھ نہیں ملیں. آج پوری دنیا کے اندر اس معاملے کو آپ دیکھ لیجئے, امن کے جو علم بردار ہوتے ہیں ان کے ساتھ ملنے والے اور جو دنیا کے اندر فساد پیدا کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ملنے والے دو الگ گروہ نظر آ رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کو. ہمیں معلوم ہے کہ دنیا میں جو لوگ فساد پیدا کر رہے ہیں اپنے قانون کا معاملہ یہ کر رہے ہیں کہ طاقت ہے میرا قانون, میں کسی قانون کو نہیں مانتا, میں صرف طاقت کے قانون کو مانتا ہوں. ایسے لوگوں کے ساتھ آپ ہرگز نہ ملو جو امن والے ہیں. ان کو یہ حکم فرما رہا ہے قرآن. ہمارے جیسے معاشرے, ہم جیسے لوگ, غریب لوگ, کمزور لوگ, وہ چاہتے ہیں کسی طرح طاقت کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر رکھیں. قرآن کہہ رہا ہے طاقت کے سامنے جھکانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا معاملہ یہ ہے کہ امن کے جو علم بردار ہیں ان کے ساتھ ملو, ایسی جماعتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھو, ان کے ساتھ شامل نہ ہو جب تک کہ وہ امن والے نہ بن جائیں, جب تک کہ وہ علم بردار نہ ہو جائیں امن کے. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. اس کا ترجمہ ایسا کر دیا ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ابھی ترجمہ کرتے ہیں. اور یقیناً مومنہ لونڈی مشرکہ سے بہتر ہے, مشرک عورت سے بہتر ہے, اگرچہ وہ مشرک عورت تمہیں تعجب میں ڈال دے. مطلب تمہیں پسند آ جائے, عام لفظوں میں جو ترجمہ کرتے ہیں محاورہ, مطلب مومنہ لونڈی کی تو کوئی حیثیت تھی ہی نہیں جس کو الگ سے بیان کیا جا رہا ہے. آپ کہتے ہیں اسلام نے غلام اور لونڈیوں کو حقوق دیے. بھائی کیا حق دیا ہے مجھے بتائیے. قرآن کی اس آیت سے تو آپ یہ پیش کر رہے ہیں کہ معاشرے کا مہین طبقہ, ذلیل طبقہ لونڈی اور غلام تھے, اور قرآن ان کے اندر بھی فرق کر کے بیان کر رہا ہے کہ مشرک اگر عورت تمہیں کتنی ہی پسند آ جائے اس سے بہتر یہ ہے کہ تم کسی لونڈی تمہارے لیے بہتر ہے. مطلب لونڈی کا درجہ کم ہے نا قرآن کی نظر میں. وہ تو کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے. کیا بنی آدم میں لونڈی غلام جن کو ظالمانہ طریقے سے اپنے انڈر میں لانے کے لیے کوشش کی گئی, ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے. ایک تو ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے, ان کو باندی بنایا, لونڈی بنایا, اپنے ماتحت بنایا, اوپر سے اسلام بھی بولا ٹھیک ہے یہ لونڈی غلام ہے نا, اس کی حیثیت ہی کم ہے, یہ ہے ہی کم درجے کی, یہ ہے ہی کمین, نیچ ہے یہ بہتر ہے تمہارے لیے ایک مشرک عورت سے. یہ تفریق تو آپ قرآن سے پیش کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن تو اسلام تو آیا تھا, اس نے غلامی کو ختم کیا ہے, اس نے غلاموں کو حقوق دیے ہیں. بات قرآن کے اندر غلامی کی, لونڈی کی ہو ہی نہیں رہی ہے. قرآن تو انسانیت کی بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, میں غلام اور لونڈیوں کے اندر اور آزاد کے اندر تفریق کرنے کی کوشش کر رہا ہوں قرآن کے ذریعے. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى کے ذریعے, جس کو میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا. میں ابھی تک غلامی اور اس سے باہر نکلا ہی نہیں ہوں, اور ترجموں کو بھی میں ویسے ڈھالتا چلا جا رہا ہوں. غلامی اور غلام لونڈی جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے. مطلب آزاد تو بہت ہی اونچی ہے. مطلب یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مشرک عورت سے جو تمہارے انڈر میں آئی ہوئی غلام عورت ہے, لونڈی ہے, وہ زیادہ بہتر ہے.
یہ موازنہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ موازنہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اتنی نیچ ہے تو وہ نیچ بھی زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اس مشرک عورت سے۔ تو آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن ان کو نیچ قرار دیتا ہے، ان کو ذلیل اور کمزور اور ان کی حیثیت کو تیسرے درجے کا قرار دیتا ہے۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں یہی آپ ثابت کرتے ہیں۔ روایات کے اندر جب میں نے پڑھنا شروع کیا تھا تو لونڈیوں کے بارے میں یہی الفاظ تھے کہ ان کی مارکیٹ لگا کرتی تھی، ان کے سینوں کو، ان کی چھاتیوں کو، ان کے کولہوں کو ہاتھ لگا لگا کے چیک کیا جاتا تھا کہ یہ بیچنے کے قابل ہیں، ان کو خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے۔ ایک کتاب ہے جس کو حدیث کی کتاب کہتے ہیں، المصنف ابن ابی شیبہ، آپ جا کے پڑھ لیجئے، اس میں روایتیں صحیح روایتیں کہتے ہیں، یہ روایتیں بھی صحیح ہیں کہ جاتے تھے لونڈیوں کی مارکیٹ کے اندر جس طرح بکریاں فروخت کی جاتی ہیں اور ان کے جسم کو چیک کرنے کے بعد ان کے خریدنے کا مشورہ دیا کرتے تھے۔ معلوم کر لیں اپنے ان عالموں سے جو ان روایات کو مانتے ہیں، یہ کہہ دیجیے گا کہ حافظ عاطف نے جھوٹ بولا ہے اگر نہ ہو تو، اور اگر ہے تو پھر کیوں یہ مارکیٹیں قرآن کے نزول کے بعد بھی لگا کرتی تھی؟ آپ لوگ کہتے ہیں قرآن نے غلامی کا خاتمہ کیا، پھر مارکیٹیں کیوں لگ رہی ہیں؟ لگانے والے کون ہیں؟ تو لونڈیاں اور غلام بنانا، اور مارکیٹ بھی لونڈیوں کی لگ رہی ہے، مردوں کی مارکیٹ نہیں لگ رہی ہے جہاں مردوں کو جانچ کر کے عورتیں خرید کے لے کر جائیں، وہاں پر بھی تسلط راوی ظالم نے مردوں کا ہی رکھا۔ تو معاشرے کا تیسرا طبقہ آپ قرار دیتے ہیں۔ میں نے ایک روایت پڑھی تھی کہ ایک راوی نے صحابی کا نام لگا کے اللہ کے رسول کے بارے میں یہ بیان کیا کہ فلاں عورت سے اللہ کے رسول نے نکاح کیا ہے، شادی کی ہے یا نہیں کی ہے، یہ موضوع زیر بحث تھا صحابہ کے درمیان میں۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ اگر اس نے چادر کو لے لیا ہے تو وہ لونڈی نہیں ہے، وہ شریف زادی ہے، وہ بیوی ہے، اور اگر اس نے چادر کو نہیں لیا اپنے سر کے اوپر، اپنے سینے کے اوپر، تو وہ لونڈی ہے۔ بتائیے، یہ بتا رہے ہیں آپ کے روایات کے اندر۔ اور یہ باتیں جو ہے نا ہمارے ہاں مساجد کے اندر جب خطبے ہوتے ہیں نا جمعے کے، اس میں بیان کی جاتی ہے، بڑے اچھل کے بیان کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں، حوروں کے خواب دکھانے والے جو ہوتے ہیں نا، لونڈیوں کے خواب دکھانے والے، کہتے ہیں آج بھی لونڈیاں بنا سکتے ہیں۔ جنگ کرو کفار کے خلاف، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بناؤ، اچھا وہ جائز ہے، وہ اگر ہماری عورتوں کو لے جائیں تو بولے نہیں ظلم ہو رہا ہے۔ مطلب دوہرا معیار ہم نے بنایا ہوا ہے، انسانیت کی کوئی عزت نہیں ہے، انسانیت کا کوئی مقام نہیں ہے۔ جب آپ یہ ترجمہ قرآن کے ایسے پیش کر دیں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تیسرے طبقے کی عورت بھی تمہارے لیے بہترین ہے، تو تیسرا طبقہ تو آپ نے خود قرار دے دیا نا، نیچ تو آپ نے خود قرار دے دیا نا، مہین تو آپ نے خود ہی گمان کر لیا اس ترجمے کی روشنی میں کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب آپ بتائیے اس ترجمے کا میں کیا کروں، کس طرح سے اس کو سمجھوں؟ کیا اس کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت نہیں ہے؟ خود جائزہ لے لیں، اپنے دل سے خود پوچھ لیجئے، ضروری ہے کہ اس کا جائزہ لیا جائے۔ امتن کا ترجمہ یہ لوگ لونڈی کرتے ہیں۔ میں نے پھر بتایا آپ کو، پھر سن لیجئے، مؤنث کے صیغے جب آتے ہیں قرآن کے اندر تو اس کا مطلب وہ جماعتیں ہوتی ہیں جن میں کمزوری ہوتی ہے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، کمزور جماعت اگرچہ اس میں کمزوری ہو لیکن اس کا وصف اگر مومن والا ہے، امن دینے والا ہے، اگرچہ اس کے اندر کمزوری پائی جائے، وہ اس طاقتور جماعت سے بہتر ہے جو اگرچہ کمزوری ہے اس کے اندر۔ دونوں میں مشرکہ آیا ہے، اس جماعت سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ انتشار برپا کرنے والی جماعت تمہیں اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر کتنا ہی تعجب میں ڈال دے۔ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کر رہا ہوں أَعْجَبَتْكُمْ کا۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں پر تنکیحو آیا ہے باب افعال سے، جس کا مطلب ہوتا ہے جوڑ دینا۔ تنکیحو جڑ جانا، تنکیحو جوڑ دینا۔
وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. اب یہاں پر مشرکات کے مقابلے میں مشرکین آیا ہے. یہاں سے نکتہ نکالتے ہیں کہ یہاں پر ولیوں کو حکم دیا گیا کہ تم مشرکین سے نکاح مت کرواؤ. یہاں مطلب یہ ہے کہ جو طاقتور ہیں ان کے ساتھ کسی کو شامل بھی نہ کرواؤ، کسی کو ان کے ساتھ جوڑو بھی نہیں، کوئی معاہدہ بھی نہ کرواؤ ان کے ساتھ، حتیٰ یؤمنو، یہاں تک کہ وہ طاقتور لوگ امن دینے والے بن جائیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. اور یقیناً ایسی جماعت جو کسی کے ماتحت ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ امن دینے والی ہے اور صلاحیتوں والی ہے، قوت والی ہے، اب کے اندر یہ پیغام ہے، کیونکہ امت ان کے مقابلے میں آئے. آپ کا ترجمہ پڑھ لیجیے اٹھا کے. آپ لوگ عبداللہ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا بندہ مطلب اللہ کا ماتحت، عاجز، اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکانے والا، اس کا مطلب عبد ہوتا ہے. تعبیر کہتے ہیں عربی زبان کے اندر زمین کو اس طرح سے ہموار کر دینا، اس طرح کوٹنا کہ چلنے والوں کے لیے بڑی سہل ہو جائے، آسان ہو جائے. گھوڑے کو اس طریقے سے اس کی تربیت کرنا کہ بیٹھنے والا آرام سے اس کے اوپر بیٹھ سکے، وہ کوئی جھنجھٹ نہ کرے، کوئی الجھاؤ پیدا نہ کرے. گھوڑے کو سدھانے کے لیے تعبید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تعبید ایسے پودوں کو بھی کہتے ہیں کہ جس کی طرف اونٹ بھاگے چلے جاتے ہیں، لیکن کھانے کے بعد ان کے پیٹ میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، پیاس تو لگتی ہے لیکن دودھ زیادہ دیتے ہیں. ایسے پودوں کو بھی عین با دال سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو عبد یہاں پر جب آیا ہے تو یہ ایسے ہی لوگوں کے لیے جو سدھائے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہاں عبد آیا ہے. اس کے مقابلے میں امتن آیا ہے. ترجمہ خود دیکھ لیجئے، قرآن خود اپوزٹ لا کر بیان کر رہا ہے کہ امتن وہ ہیں جن میں کچھ کمزوری پائی جاتی ہے، عبدن وہ ہیں جو صلاحیتوں سے پر ہیں، سدھائے ہوئے، تربیت یافتہ. ایسے مومن خیر من مشرکن، یہ مشرک سے، اب یہاں پر اب کے مقابلے میں مشرک مذکر آیا، وہاں اماتن کے مقابلے میں مشرکہ مؤنث آئی تھی. مطلب یہاں پر ان دونوں کے درمیان میں آپ فرق کو یاد رکھیے. اماتن کو ترجمہ ذہن میں بیٹھ گیا، ایسے جماعت، ایسے گروہ کہ جن میں کچھ کمی پائی جاتی ہو، تربیت اس درجے کی نہ پہنچ سکی ہو. لیکن عبد جب اس کے مقابلے میں آئے گا تو مطلب صلاحیت یافتہ، سدھائے ہوئے. اس کے ساتھ جب مشرک آئے گا، آپ عبد کے حساب سے سمجھ لیجئے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں تعجب میں ڈال دے، تمہیں پسند آ جائے. اولئک یدعون الی النار، بھائی مرد و عورت کی شادی سے آگ کی طرف دعوت دینے کا مجھے کوئی جوڑ بتا دیجئے، مجھے صرف اتنا سمجھا دیجئے کہ اولئک یدعون الی النار یہاں پر آیا ہے. اولئک، یہ تمام ان کرداروں کی طرف اشارہ ہے جو اوپر قرآن نے بیان کیا. اس میں تو مؤنث بھی ہیں الفاظ، مذکر بھی الفاظ ہیں، ان سب کو یہاں پر بیان کر دیا. اولئک یدعون الی النار، یہ سب کے سب ہلاکت کی طرف دعوت دیتے ہیں، مائل کرتے ہیں، انتشار و تباہی کی طرف لے کر جاتے ہیں. کسی سے نکاح کر لینا، کسی سے شادی کر لینا، اگر کوئی مرد عورت سے شادی کر رہا ہے تو آپ تو کہتے ہیں کہ مرد حاکم ہے، مرد کا ہولڈ ہوتا ہے، مرد کے انڈر میں عورت رہتی ہے. تو جب مرد کے عورت میں انڈر میں رہتی ہے، وہ کمزور بھی ہوتی ہے، تو وہ اس کو ہلاکت، آگ کی طرف کیسے ہلاکت کی طرف لے کے جائے گی؟ آپ ذرا سمجھا سکتے ہیں اس چیز کو؟ جو آپ نکاح کو مرد و عورت کے درمیان میں تعلق کہتے ہیں کہ یہ مشرک عورت سے نکاح نہیں کرو، تو مشرک عورت سے اگر نکاح کر بھی لیتے ہیں، وہ اس کو ہلاکت میں کیسے لے کے جائے گی؟ قرآن کا کہ یہ بیان حقیقت پہ پورا اترتا ہوا نظر آ رہا ہے. جو حقیقت پہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آئے وہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، وہ حقیقت نہیں ہو سکتا، وہ حق کی بنیاد پر نازل کردہ بیان نہیں ہو سکتا. یہ تو اپنے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، تو حقیقت پہ پورا کیوں نہیں اترتا ہوا نظر آ رہا مجھے؟
ایک طرف کہتے ہیں کہ مرد حاکم ہے، مرد کا ہی حول ہوتا ہے، چاہے وہ عورت کوئی بھی ہو، مشرک ہو، مومن ہو، کچھ بھی ہو. تو آپ مجھے بتائیے وہ آگ کی طرف دعوت کیسے دے گی؟ اب اس مسئلے کو سولو کر لیجئے، جس سے آپ کو خود واضح ہو جائے گا یہاں پر نکاح تعلق بنانا ہے ہی نہیں، مسئلہ ہے ہی نہیں. وہ یہاں تو ان جماعتوں کے ساتھ تعلق بنانے کی بات ہو رہی ہے. جیسے لوگوں کے ساتھ آپ اپنی جماعت کو لے کر چلیں گے، آپ ویسے ہی نتیجہ حاصل کریں گے. میرے سرکل میں کوئی چور نہیں ہے. میرا سرکل اگر ایسا ہوگا چور ڈکیت والا تو مجھے کہاں لے کے جائے گا؟ اچھائی کی طرف، ہلاکت کی دہانے پہ جا کے کھڑا کر دے گا. خود تو پھنسے گا، مجھے بھی لے کے پھنسائے گا. میں عام طور پر مثال دیتا ہوں نا، بائک چلانے والا کوئی بھی ہو، جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے وہ صرف اس کی دوستی کی وجہ سے آیا تھا نا، خود تو ہلاکت میں گیا، اس کو بھی اپنے ساتھ ٹانگ ڈلوا کے گھر بیٹھایا ہوا ہے. تو اولئک یدعون الی النار اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگر آپ ایسے آگ کی طرف جانے والوں کے ساتھ تعلق بنائیں گے، مل جائیں گے، گھل جائیں گے، اس طرح جذب ہو جائیں گے، تو پھر آپ بھی ہلاکت سے دور اپنے آپ کو نہیں رکھ سکتے. اولئک یدعون الی النار، وہ تو دعوت ہی نار کی طرف دیتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ. اور اللہ آپ کو کس طرف مائل کرتا ہے؟ اللہ آپ کو مائل کرتا ہے ایسے معاشرے، ایسے زندگی کی طرف کہ جس میں بہاریں ہوں، والمغفرۃ باذنہ، جس میں حفاظت ہو اس کے قانون کے مطابق. وَيُبَيِّنُ آیاتہ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. آگے نا بیان جو میں کہا تھا کہ مرد و عورت یہاں پر مخاطب ہی نہیں ہے، یہاں تو ناس مخاطب ہے. وہ لوگوں کے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے. بھائی مردوں کے لیے اپنی آیات کو بیان نہیں کرتا. سن لیں دوبارہ غور سے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ وہ لوگ نصیحت کو حاصل کر لیں. تو یہ آیت نمبر 221 کا ترجمہ ہے، مکمل طریقے سے میں نے بیان کر دیا ہے. آیت نمبر 222 بھی اسی کا ہی تسلسل ہے، تو ہم اس کے اعتبار سے ہی اس کو سمجھیں گے. لیکن چونکہ ابھی ہمارا ہو گیا ہے ٹائم، تو میں آج تو اس کو یہاں تک رکھتا ہوں. اگلا جو موضوع ہوگا وہ حیض، محیض، یہ سارے الفاظ میں لے کے چلوں گا. آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن میں عورتوں کے یہ موضوعات بیان کرنا یہ اللہ کی شان سے بعید ہے. قرآن کی شان نہیں ہے کہ ان موضوعات کو اپنی کتاب میں لا کر لوگوں کے لیے جگ ہنسائی کا باعث بنایا. وہ بڑی اونچی معیار کی کتاب تھی، میں اس کو کس معیار پہ لا کر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں. تو آج اس کو یہیں تک ہی رکھتے ہیں.